سر سوال والدین کے حوالے سے اور خاندان کے حوالے سے ہو رہا تھا، محبت اور انیبلنگ، یعنی ہم انیبلنگ یہاں پہ ایسے والدین کو لگتا ہے یا پریزنٹ ہوتی ہے کہ جیسے یہ نہیں ہونی چاہیے اور کوئی مسئلہ ہے۔ محبت کے بارے میں کوئی جذبات جو آتے ہیں وہ اچھے کے آتے ہیں، یہ دونوں میں ایسا ڈفرینس کہاں پہ آتا ہے کہ والدین فرق کر سکیں کہ اچھا یہ محبت ہم کر رہے ہیں یا یہ ہم انیبلنگ کر رہے ہیں؟ اچھا، انیبلنگ کا لفظ ہمارے ہاں اتنا زیادہ مستعمل نہیں ہے، اس کو ہم سہولت کاری ہاں، کہتے ہیں۔ مجھے بھی یہ زیادہ اپروپریٹ لگتا ہے اچھا، محبت سے۔ سہولت کاری آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی غلط کام میں کسی کی جو مدد کی جاتی ہے اور کسی محبت کے جذبے کے تحت یا دوستی کے جذبے کے تحت کی جاتی ہے، جیسے اگر کسی لڑکی نے کسی لڑکے کے ساتھ ڈیٹ پہ جانا ہے تو اس کی جو سہیلی ہے وہ اس کو گھر سے پک کرتی ہے اور لڑکے تک پہنچاتی ہے، اور گھر والے سمجھتے ہیں کہ لڑکی سہیلی کے ساتھ گئی ہے اور ایکچولی وہ معاملہ بیچ میں کچھ اور ہے، تو دوسری لڑکی بیچ میں سہولت کاری کر رہی ہے۔ تو دوست احباب، سہیلیاں اس قسم کی جو سہولت کاری کرتے ہیں جو کہ بہت بری سمجھی جاتی ہے، لیکن بعض اوقات ہم اپنے فیملی ممبرز کے لیے سہولت کاری کرتے ہیں، جیسے نشے کی بیماری میں، شراب کی بیماری میں، ایون ڈائبٹیز میں۔ گھر کا کوئی ایک آدھ فرد ہوتا ہے جو چوری چھپے اس کو سویٹ ڈش بھی کھلا دیتا ہے، جو اس کے لیے جھوٹ بھی بول دیتا ہے اور اس کے علاج کو خراب کرنے کا باعث بنتا ہے، لیکن وقتی طور پر ان کے درمیان کوئی تھوڑا دوستی کا تاثر ابھرتا ہے۔ تو یہ جو سہولت کاری ہے اور جو مدد ہے، اس میں نتائج کا فرق ہے۔ سہولت کاری ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ تباہ کن نتائج ہوتے ہیں، جیسے دہشت گردی کے بھی واقعات ہوتے ہیں تو اس میں بیچ میں کچھ لوگ سہولت کار ہوتے ہیں، یعنی وہ کسی دہشت گرد کو اپنے گھر میں ٹھہرنے کا موقع دیتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن میں مدد کر دی یا کسی اور معاملے میں مدد کر دی، جانے انجانے میں کر دی، تو اس کے بعد تو پھر دھماکہ ہی ہوتا ہے۔ نشے کی بیماری میں بھی اکثر گھر کے کچھ لوگ جو ہیں ایسے پردے ڈال رہے ہوتے ہیں، یوزولی والد کو پتہ نہ چل جائے، وہ بہت غصے والے ہیں، ماں اس خیال سے بعض اوقات پردہ ڈالتی ہے، یا کوئی بہن اپنے بھائی کے اوپر پردہ ڈالے گی، یا بھائی کو پیسے فراہم کر رہی ہے، اپنے پاکٹ منی جو جمع کی ہوئی تھی تو وہ بہن اس کو جو ہے دے رہی ہے، یا دفتر والوں کو فون کر کے بتانا کہ بھائی صاحب بیمار ہیں۔ تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں یہ سہولت کاری کے زمرے میں آتی ہیں۔ مدد کے زمرے میں یہ چیز آتی ہے کہ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ چلو میں تمہیں علاج کے لیے لے کے چلتا ہوں، یا تم واک کرنے کے لیے جانا چاہتے ہو، تم بور ہو رہے ہو تو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، یا آؤ بیٹھ کے تو یہ نشے کی بیماری کے بارے میں اے آئی سے باتیں کرتے ہیں، کیونکہ مریض کا دل نہیں کر رہا ہوتا، تو کوئی اسے کہہ سکتا ہے کہ چلو دیکھو ہم یہاں اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں تو تم بتاؤ تمہارے دل میں کیا سوال ہے۔ تو یہ کھیل ہی کھیل میں دوسرا بندہ یہ اس طرح کی مدد کر سکتا ہے اور ایکسپلور کر سکتا ہے کہ علاج کے لیے کون کون سی فیسلٹیز جو ہیں اس ملک میں جہاں آپ رہتے ہیں وہ موجود ہیں، کس شہر میں کون ہے جو کتنے عرصے سے کام کر رہا ہے۔ تو جب آپ ایسی چیز کر رہے ہوتے ہیں جس سے علاج کی راہ ہموار ہوتی ہے تو اس کو ہم مدد کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کسی کو کہہ رہا ہے کہ اچھا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، ہم چند دن بری رہتے ہیں اور اس سے تمہاری نشے کی طلب ختم ہو جائے گی تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تو اس کے ساتھ مری چلے گئے، وہ اپنے ساتھ اپنا بندوبست کر کے گیا ہے اور مری میں جا کے تو وہی رونا دھونا چلتا رہا۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سہولت کاری کے زمرے میں آتی ہے، لیکن ہم نہ نہیں کر پاتے۔ ہمارے محبت کے جو رشتے ہوتے ہیں وہاں ہم نے سینکڑوں دفعہ ہاں کی ہوتی ہے، پھر جو بچہ نوجوان ہے اور نشے کی بیماری میں مبتلا ہے، کبھی وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو ہماری گود میں کھیلتا تھا اور ہمیں انٹرٹین کرتا تھا، ہمیں بہت پیارا لگتا تھا، تو یہ جو سارے جذبے ہیں وہ ہم سے ایسے فیصلے کرواتے ہیں کہ جو سہولت کاری کے زمرے میں آتے ہیں جس میں نشے کی بیماری بڑھتی رہتی ہے۔